بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المعصومین وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ حضرات گرامی، آج ایک دفعہ پھر عرفان شاہ کے شر سے عوام اہل سنت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو یہ بندہ بڑی اچھی طرح مردود ہو چکا اور اس کے جتنے پردے تھے وہ قہر الہی کی وجہ سے سارے فاش ہو چکے۔ ہر سمجھدار بندے کو اچھی طرح ادراک ہے کہ پہلے کا عرفان شاہ کیا تھا اور آج کا عرفان شاہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے حمایتی چند ہٹ دھرم اور بغض و عناد سے بھرے ہوئے، تعصب و عصبیت کے شکار، جمعیت تبلیغ الاسلام سے وابستہ ایسے لوگ ابھی تک ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عرفان شاہ جیسا شاید ابھی بھی کوئی نہیں، حالانکہ انہی کے سٹیجوں پر جا کر یہ رافضیت کو پھیلاتے ہیں۔ پھر جب ان کی گرفت ہوتی ہے تو پھر انہیں ہوش آتا ہے یہ تو ہم سے رافضیت صادر ہو گئی۔ ابھی علی اکبر سجاد واللہ عالم یہ کون بندہ ہے، بڑا ہی غیر معروف سا بندہ ہے۔ ہم نے تو صرف اس وجہ سے اس کو گرفت میں لیا کہ اس نے عظیم صحابیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی ہی نازیبا گفتگو کی، اور یہ عرفان شاہ کا سٹیج تھا۔ ظاہر ہے کہ عرفان شاہ رافضیت کے جس گھڑے میں جا چکا ہے، اب وہاں سے تو خیر کی کوئی توقع نہیں۔ ہاں یہ کہ توبہ کرے اور اہل سنت کے عقیدے پر واپس آئے تو پھر تو امید رکھی جا سکتی ہے۔ یہ اس سٹیج کے کچھ تقاضے تھے جو یہ خطیب حضرات پورے کر رہے تھے۔ اہل سنت کا جو مسلمہ اصول ہے اس کو توڑا گیا عرفان شاہ کے سٹیج پر۔ لا نذکرہم الا بخیر، ہمارے درجنوں مصادر کا یہ خلاصہ ہے کہ ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کریں گے تو خیر کا ہی ذکر کریں گے، چاہے کوئی بعد والا ہو پہلے والا ہو، ہر ایک کے بارے میں ہمارے جذبات یہی ہیں، لا نذکرہم الا بخیر، کہ جب بھی ان کا ذکر کرنا ہے تو خیر والا ہی ذکر کرنا ہے۔ عرفان شاہ کے سٹیج پر اس خطیب نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اور اس پر جب علماء اہل سنت نے سٹینڈ لیا، برطانیہ سے بھی علماء اہل سنت اٹھے، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے ان کو روکا کہ اس طرح کے کام آپ اہل سنت اپنے آپ کو کہلوا کر نہ کیا کریں، یہ رافضیت کے شعار ہیں۔ اور ادھر ہمیں بھی تکلیف ہوئی، اور ہماری تکلیف اللہ جانتا ہے صرف صحابہ کرام کی عظمت و دفاع کے لیے ہے کہ ہم اپنے مشائخ کا دیا ہوا دین ان کے ہاتھوں سے بگڑتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے اسلاف نے جتنی محنتیں کر کے دین یہاں تک پہنچایا ہے، آج کے یہ چند جہلا اس دین کا سارا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اسی پر فیصل کو جب توجہ دلائی گئی تو اس نے اول تو ایک کلپ صادر کیا، لیکن اس کو پھر ریموو بھی کر دیا۔ ہم نے کوئی جلدی نہیں کی اس پر تنقید کرنے کی، ہم پر الزام آتا رہا کہ یہ بہت پگڑیاں چھالنے میں ہر وقت شیر رہتے ہیں۔ جب کلپ دے کر پھر اس کو ریموو کیا گیا، ہٹا دیا گیا، پھر ہم نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے، اور عرفان شاہ نے وہ توبہ اور رجوع والا کلپ کیوں ہٹایا تھا۔ خیر موصوف کا تازہ بیان آیا اور موصوف نے اپنی توبہ کا اعلان کیا اور غلطی کو تسلیم کیا، اللہ ان کو جزا دے۔ اچھی بات ہے، ہم کھلے دل سے اس بات کی تحسین کرتے ہیں کہ اچھا کام کیا اور غلطی کا احساس کر لیا کہ میں نے سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات بولے ہیں۔ میں نے پہلے بھی توبہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول مجھے معاف فرمائے۔ مجھ سے یہ سبقت لسانی ہو گئی تھی، بات ختم ہو گئی، اور میں نے بار بار اللہ اور اللہ کے رسول سے توبہ کی ہے، ابھی بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات ہوئی تھی، اس بات پر تو ہم تحسین کریں گے اور ضرور کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ جناب کی اتنا دکھ کیوں ہے کہ مجھے توبہ پر مجبور کیا گیا۔ میرے بارے میں پاکستان سے آوازیں اٹھائی گئی، اور میری ذات کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کلپ کھیلنے کا۔ پاکستان کی بھی کچھ حضرات نے جو کلپ کھیلنے کے عادی ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں کلپ کھیلنے کا۔ کتنا عرصہ ہو گیا میں نے اس عرفان شاہ کو منہ نہیں لگایا، یہ تو منہ لگانے کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن تم جب شرارت کرتے ہو اور صحابہ کے خلاف بغض و عناد برتے ہو
اور جمیعت تبلیغ الاسلام کی تم نے مسجدیں اور مراکز سنبھالے ہوئے ہیں. کیا حضرت پیر معروف شاہ صاحب نشائی قادری آپ نے اس لیے تمہیں یہ مراکز بنا کر دیے تھے کہ تم ان مراکز میں آ کر اہل سنت کے عقیدے کے خلاف صحابہ کرام کے بارے میں بغض و عناد برتے پھرو اور ہمیں کہتے ہو یہ کچھ ہو کا کلپ کھیلنے کا؟ ان جیسے غیر معروف بندے کو تو ہم اپنا وقت دینا ہی توہین سمجھتے ہیں. ہم نے تو صرف اس لیے اہمیت دی کہ عرفان شاہ کا صحیح تھا اور عرفان شاہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ جناب بڑا اچھا کام ہوا, بڑا اٹھ کے وہ پیسے دے رہا تھا اس کا بیٹا اور پیچھے وہ دادیں دے رہا تھا. ہم تو صرف اس بات میں اس کی گرفت کر رہے تھے کہ انسان بنے. جمیعت تبلیغ الاسلام کے مراکز یہ اتنی آسانی سے نہیں بن گئے. ان کی بنیادوں میں پیر صاحب کی جو خون پسینے کی محنتیں ہیں وہ اہل سنت کے لیے ہیں اور آپ اہل سنت کی نمائندگی نہیں کر رہے, پھر کہتے ہیں انہیں شوق ہے. الغرض جناب نے توبہ کی ہے, اچھی بات ہے, اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے اور آئندہ یہ اپنی زبان سے کچھ اس طرح کے کلمات نہ کہیں. لیکن اتنا میں ضرور مشورہ دوں گا کہ اس توبہ کے بعد جو عرفان شاہ پیسے بیچ رہا تھا اور اس کا بیٹا پیسے لوٹا رہا تھا اور قبلہ مئی صاحبہ نے پیسے بیچے ہوئے تھے, وہ سارے تو اس جملے پر تھے جو تم نے سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا. اب وہ پیسے تو سارے واپس کرو. عرفان شاہ بھی اب افسوس کرے کہ یہ پیسے میں نے کس لیے دیے تھے. کس قدر بدل گیا عرفان شاہ, کیا صحابہ کرام کی گستاخیوں پر پیسے لوٹاتا ہے. یہ جو تم آج آس پاس بیٹھے ہو تم ہی اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر کہو کہ کیا سابقہ عرفان شاہ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی جرت کر سکتا تھا کہ کسی صحابی کے خلاف بغض و عناد بولا جائے. اور آج یہ عالم ہے کہ صرف بولا جائے تو یہ نہیں کہ عرفان شاہ قبول کرتا ہے, بلکہ عرفان شاہ تو اٹھ کر پیسے لوٹانے کے لیے تیار ہے, پیسے لوٹاتا ہے. تو لہذا توبہ جہاں کی ہے وہاں وہ پیسے بھی واپس کریں. عرفان شاہ نے بڑی مشکل سے چیریٹیوں کا مال اکٹھا کر کر کے وہ کمائے ہوئے ہیں, وہ تو ان کو واپس کریں, وہ تو بنتے نہیں ہیں, وہ تو اس جملے پر تھے. اور اگلی بات, توبہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا چیلنج کیا اور ہمیں چیلنج کیا کہ یہ طرح طرح کی گالیاں دی اور پتہ نہیں کیا کیا تبرے بولتے رہے اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں مناظرہ کروں گا ان کے ساتھ خطا اجتہادی کے مسئلے میں. تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ پاکستان سے مولانا اشرف آصف اور یہاں سے بھی آپ کے جتنے لوگ ہیں نا, حافظ اسلم وغیرہ اور جتنے لوگ ہیں, آپ کہیں بھی اس ضمن میں یا کسی مسئلے میں بھی مجھ سے اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں, پھر مجھ سے گفتگو کر لیں. میں اب ان بدبختوں کو, جسے اجتہادی کہنے والے کو, خطا اجتہادی کہنے والے کو اور خطا کہنے والوں کو اور لقمہ حرام کہنے والوں کو, اور یہ جو 3-4 اس دن بیٹھے تھے, یہ جو اپنے آپ کو بزام خیش مفسر کہتا ہے اور جس نے سیدہ پاک کے خلاف بولٹن میں کانفرنس کروائی ہے, الیکشن کروایا ہے, میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر اتنی بھر بھی کوئی چیز ہے نا حلال کی تو تم سیدھے چلے جاؤ لاہور, یا اس بدبخت کو فون کرو کہ میری طرح میدان میں آ جا. ہم کہتے ہیں کہ بدبختوں تم بھی آؤ گے میدان میں, تم آؤ میدان میں, تم اس خطا پر ڈٹے ہوئے ہو اور تم نے جگہ جگہ کتے اور مروانی چھوڑے ہوئے ہیں, وہ بھونکتے ہیں. میں اب ان بدبختوں کو, جسے اجتہادی کہنے والے کو, خطا اجتہادی کہنے والے کو, میں اب ان بدبختوں کو, جسے اجتہادی کہنے والے کو, خطا اجتہادی کہنے والے کو, پہلے تو اس اللہ کے بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ خطا اجتہادی کا مسئلہ تھا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, تم تسلیم کر چکے ہو, تو پھر تم کیسے ثابت کرو گے کہ خطا اجتہادی کوئی جرم ہے, خطا اجتہادی کی نسبت کرنا کوئی گستاخی ہے. پہلے تو یہ تیاری کر کے اپنا بیان گارڈ کرواؤ کہ خطا اجتہادی بھی گستاخی ہوتی ہے, یہ کسی طرح سے مواد لے کر آؤ, پھر ہم سے بات کرنا. باقی اگلی بات, اس بات کو بڑا اچھالا گیا, یہ نبی علم ساتھ بیٹھا ہوا کہ جناب یہ عرفان شاہ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, انہوں نے اتنی خدمات کی ہیں اور اپنا ان کا عالم یہ ہے کہ یہ گستاخی صحابیہ کی تو ان سے برداشت نہیں ہوئی, اہل بیت کی گستاخی ان سے برداشت ہو جاتی ہے. وہی مسئلہ خطا کو انہوں نے دوبارہ اچھالا اور بڑا اچھالا, اور اپنے جو انہوں نے پوری نشست کی ہے سلطان مشہدی اور یہ دوسرا پروفیسر
اور بشیر نقشبندی وغیرہ، نبیلم جو خلیفہ ہے عرفان شاہ کا، یہ سارے بیٹھے جو 1.5 گھنٹے کی نشست میں، اس میں آدھے سے زیادہ وقت تو انہوں نے گالیاں دینے میں گزارا علماء اہل سنت کو۔ کون سا علمی نقطہ تھا جو ہم تمہارے سامنے کھولیں؟ سارا وقت تم نے گالیاں دے کر گزارا ہے، لیکن خیر جو چیلنج کیا ہے اس کا ہم بھرپور جواب دیتے ہیں۔ ہمیں ان کا چیلنج قبول ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اب یہ عرفان شاہ کا جو خطیب، جمعیت تبلیغ الاسلام کا خطیب ہے، اس نے بڑے دھڑلے سے چیلنج کیا ہے کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آ جائیں میدان میں۔ تو ہمارا بھی چیلنج ہے، ہم نے تو تمہارے بڑے بڑوں کو بگایا تھا۔ عرفان شاہ سے پوچھو کہ جب لودھراں گیا تھا، ہم نے کال کی تھی تو کیوں کہتا تھا کہ میں ادھر ہی ہوں؟ آگے پھر ایڈریس کیوں نہ بتایا؟ ہم تو چوراہوں میں کھڑے ہوئے عرفان شاہ کو ڈھونڈنے کے لیے، میرے روب سے تمہارا عرفان شاہ بھاگ گیا تھا، ابھی تو ہمارا امام جلالی میدان میں نہیں آیا تھا، ابھی تو میں تھا میدان میں، اور تمہارے عرفان شاہ اپنی ساری وہ تحریک کی چھوٹی موٹی ضروریت سمیت بھاگنے میں اس نے عافیت محسوس کی، اور آج تم چھوٹے موٹے پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہو کہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دفعہ سارا ریکارڈ چیک کرو، عرفان شاہ کے مفتی جس نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا، اس کی مسجد میں بھی میں پہنچا تھا مناظرے کے لیے، آج وہ بیچارہ جمعے سے بھی فارغ ہے، اس کو مسجد سے نکال دیا گیا کہ مناظرے کے چیلنج دے کر تو اپنی مسجد میں نہیں بیٹھا مناظرہ کرنے کے لیے۔ ہم میں جرت ہے، ہم بات کرتے ہیں تو میدان میں اتر کر آتے ہیں۔ اس کے بعد چمن زمان کمادوں میں چھپتا رہا، ہر بندہ بھاگتا رہا ہم سے، اور آج تم کہتے ہو میں کروں گا۔ میں کہتا ہوں اب پکے رہنا، اور اگر تمہیں شوق ہے نا پکا مناظرہ کرنے کا، اور مسئلہ خطا میں تمہارے پاس کچھ دلائل ہیں، تو پھر آنا میدان میں۔ دو ہی صورتیں ہیں، اگر پاکستان آنا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم، عرفان شاہ سے لکھوا کر لاؤ کہ تم مناظرہ کرنے کے اہل ہو، اور تمہاری ہار جیت کو عرفان شاہ کی پوری قیادت جو ہے وہ تسلیم کرے گی۔ یہ لکھوا کر لے آؤ، تمہارا پاکستان آنے کا سارا خرچہ، آنے جانے کا ٹکٹ، جس ہوٹل میں تم کہو گے اس ہوٹل کا سٹے، سارا کچھ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر تم نے اپنی ذاتی حیثیت سے آنا ہے تو پھر تمہیں خود آنا ہوگا۔ عرفان شاہ سے لکھوا کر لاؤ تو ہم سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دفعہ عرفان شاہ سے تصدیق تو کراؤ کہ وہ تمہیں کچھ عالم مانتا ہے۔ کتنے ہی ایسے مفتی ہیں جن کو گھر والے مفتی نہیں مانتے، عرفان شاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے یہ نالائق، یہ میرے پھول بوٹے کسی قابل ہیں۔ وہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے امام جلالی سے مناظرہ کرنا ہے، اتنی بڑی آفر ہے کہ عرفان شاہ سے لکھوا لاؤ، آنے جانے کا سارا ٹکٹ بھی، اور جتنا عرصہ تم نے پاکستان رہنا ہے تمہارا سارا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے۔ اتنی بڑی آفر شاید ہی تمہیں مل سکے۔ لکھوا کر لاؤ گے سب کچھ ملے گا، اور پھر فیصلہ کن مرحلے پر مناظرہ ہوگا، بس تیار رہنا۔ اور اگر عرفان شاہ نہ لکھ کر دے اور تم پاکستان آنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ادھر آن لائن مناظرے کے لیے تیار رہنا۔ جمعیت تبلیغ الاسلام کے یوٹیوب چینل پر آ جانا، تم تو انہی کے مرکز کے نمائندے ہو، انہی کے چینل پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بھاگنا نہیں ہے، یہ مت بہانے بنانا کہ جناب فلاں کرے فلاں کرے، میرے قائد نے مجھے لکھ کر دیا ہوا ہے اور ہم وہ پیش کریں گے کہ اس کی ہار جیت میری ہار جیت ہے۔ ہمیں آج تک کوئی سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوا۔ کون بندہ ہے جو میرا ہی سامنا کر سکے؟ حالانکہ اتنی کھلی آفر ہے کہ اس کو شکست دے لیں تو سمجھیں گے کہ سارے جلالی شکست کھا گئے، لیکن اس بات کا سامنا کرنے کے لیے بھی آج تک کوئی تیار نہیں ہوا۔ اس پروفیسر صاحب سے اب اتنا ضرور ہے کہ عرفان شاہ سے لکھوا لیں کہ وہ ان کو کسی قابل سمجھتا ہے۔ اگر عرفان شاہ کسی قابل نہیں سمجھتا تو ہم ایسے بندوں کو کس منہ سے منہ لگائیں؟ ویسے بھی علمی حیثیت اتنی ہے، تسلیم کر رہا خدا اجتہادی، اور آگے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس پر اب مناظرہ کیسے باقی رہا۔ اہل سنت کی بنیادی اصولوں سے بے خبر، اشاعرہ ماتریدیہ کا اصول کیا ہے اور ائمہ اربعہ کے اجتہاد کی بنیاد کیا ہے، ان ساری باتوں کی وہ تیاری کر کے آئے، پھر دیکھیں کہ کس منہ سے میدان میں آتا ہے۔ اگلی بات، بڑا ڈنڈورا پیٹا گیا کہ عرفان شاہ کی بڑی خدمات ہیں، آل و اصحاب پر پہرا تو عرفان شاہ دیتا رہا، کتنے پروگرام کیے۔ ہم کہتے ہیں جتنی خدمات ہیں انہی خدمات کے عوض آج برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے،
करोड़ों के एसेट्स बनाए हुए हैं। वो जामिया फातिमिया वो तो 4 यार फाउंडेशन का था, एक बच्ची भी नहीं पढ़ती वहां पर, जाती रहायश बन गए, बंगले बन गए, थोड़ा कुछ दिया। लेकिन इरफान शाह ने जो किया वो माल सर के लिए किया, जो किया वो दुनिया हासिल करने के लिए किया। थोड़ा तो नहीं दिया था, लेकिन इतना बताए, ये जो 1.5 घंटे की तकरीर में डंडोरा पीटते रहे सारे कि सब असहाब की अजमत पर पहरा दिया इरफान शाह ने। अगर पहरा दिया था तो किन के खिलाफ लड़ा था? कौन थे जिनके खिलाफ ये मुहादराई करता रहा? एक दफा ये जवाब दे नबीलम, ये 4 यार फाउंडेशन किसके मुकाबले में बनाई गई थी? कौन था ये 4 यार का मुनकिर था? किससे 4 यार के नाम पर मुनाजरे होते रहे? और रियाज शाह, वो अब्दुल कादिर शाह टंच बाटवी, वो महमूद शाह हजारवी, जिसके बेटे से मुनाजरे करके इसने अपना मकाम बनाया था बरतानिया के अंदर। 20 साल अगर ये सब कुछ किया था तो थोड़ा माल तो नहीं लिया था, सारे खजाने इसने भर लिए थे और किया भी सब मालो सर के लिए। वह मुजम्मल शाह बोलता रहा कि इसने तो बरतानिया के वीजे के लिए मेरे मुआविया की शान में किताब लिखी है, वरना तो इसका कोई मकसद नहीं, वो भी किबला पीर सामने लिखवाई है। इरफान शाह से मैंने पूछा, यार ये तो किताब लिखनी थी, तो अपने बाबे की शान में लिखता, ये तो किधर क्या किया है? हम तो बात हैं सूरह असर के, उसमें आगे पीछे नहीं जाएंगे हम। तूने अगर लिखनी थी अपनी माँ की शान लिख दूंगा, बाप की शान लिख दूंगा। क्या लगा जिस पीर को मैं रहना ना, इन्हें मेरा नक बंद किया। ये तू किताब ना लिख के ले आवे तो तू बरतानिया नहीं आ सकता। बाबू तेन पता है ना, तो बड़ी मुश्किल का वीजा लवाया है, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। तुम में से आज तक को बोला है मुजम्मल शाह के खिलाफ? बड़े हमायती बने हो जमीयत तबलीग इस्लाम के, तुम्हारी पीर साहब से मोहब्बतें मालो जर के लिए है, तुम जमीयत से वाबस्ता हो अपनी नौकरियों के लिए। हम अगर जामिया नुशाहिया में पढ़े हैं, हमारा अगर तदरीसी ताल्लुक है किबला पीर साहब के साथ, तो अल्लाह के फजल से कल्बी ताल्लुक है, हमारा कोई जाती मफाद नहीं है। तुम में अगर हिम्मत है तो इस मुजम्मल शाह के बकबक का जवाब दो। ये जो कहता है पीर साहब की तौहीन करते हुए कि इन्होंने मालो जर देकर इरफान शाह से लिखवाई है किताब, तुम इतने मुखलिस हो इरफान शाह के, मुंह बंद करो इसका। और तबलीगुल इस्लाम के खिलाफ ये भौंकता फिरता है मुजम्मल शाह, इसको जवाब क्यों नहीं देते? तो इरफान शाह ने जो कुछ किया था मालो सर के लिए किया था, वो मिलता रहा तो करता रहा। आज दूसरी पार्टी से मालो सर नजर आया तो उधर चला गया। ये 4 यार क्यों बनाई थी? जब बनाई थी तो क्या लहजे होते थे, ये भी रिकॉर्ड हासिल है। कुछ लोगों ने अब नारा तहकीक निकाला है, ये गलतफहमी है और बदफहमी है। तहकीक शकीक कुछ नहीं, वो नारा तहकीक है और कहते हैं हक 4 यार। कहो ये गलत है, बोलो गलत है। जो कहे नारे तहकीक की कोई तहकीक नहीं है, सबूत नहीं, वो नुत्फे हराम है, उसके नुत्फे भी कोई तहकीक नहीं है। असली और बड़ा और नस्ली हरामी है, उसके नुत्फे की कोई तहकीक नहीं है। वो धूप छांव की पैदावार है, जिसको नारे तहकीक की तहकीक नजर नहीं आती। क्या आज इरफान शाह कह सकता है महमूद शाह हजारवी को, उसके खुलफा को, कि जिसको नारे तहकीक की तहकीक नहीं, उसके नुस्खे की कोई तहकीक नहीं? या अब्दुल कादिर शाह टंच बाटवी को कह सकता है? बातें करते हो उलमा के खिलाफ बकबक करते हुए ये नबील अब्बास नहीं आता? अपने गुरु इरफान शाह का लहजा चेक करो, क्या उस वक्त इरफान शाह दुरुस्त था या आज बिज्जू बनकर इनके घुटनों में बैठा हुआ इरफान शाह दुरुस्त है? अकीदा किसने बदला है? क्या उनमें से कोई एक इस नजरिए पर आया है? क्या अब्दुल कादिर शाह टंच बाटवी ने ऐलान कर दिया है कि हक 4 यार का नारा लगेगा और इनका पीर महमूद शाह हजारवी जो नारे तहकीक और नारे तफसीर करार देता रहा, उसका रद्द करेगा अब्दुल कादिर शाह टंच बाटवी? 4 यार फाउंडेशन का नाम लेते हो, माल खा खा के तुमने बंगले बना लिए। और नबीलम तुम तो इतने पक्के थे कि तुम तो कहते थे अफजलियत का मुनकिर होता ही काफिर है, यह कतई है और कतई का मुनकिर काफिर होता है। तुम तो इस तरह की तकरीरें करते थे। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि मेरे नजदीक जो फजीलत की तरतीब है, जिस तरह खिलाफत की तरतीब है, वो ही फजीलत की तरतीब है। फिर आगे फरमाते हैं जो सिद्दीक अकबर की अफजलियत है, यह कतई मसला है, कतई मसला है। और कतई मसला का जो मुनकिर हो वो क्या होता है?
فکر نہ کریں. یعنی کہ جو قطعی مسئلے کا منکر ہو, قطعی وہ بات جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا, جو قطعی مسئلہ ہو اور جو قرآن کی نص سے ثابت ہو, جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار آخر تک بلائیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب سرکار نے بتائی ہے, اور جو قطعی مسئلے کا منکر ہو, اور جو اس طرح کی جو ترتیب قرآن نے اور حدیث نے بتائی ہے, جو اس کا منکر ہو اور صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو, وہ کیا ہے؟ کیا عبد القادر شاہ ٹچ باٹوی کا نظریہ بدل گیا؟ آج کہتے ہو کہ عرفان شاہ کا نظریہ وہ نہیں بدلا, وہ وہی ہیں, وہ اسی طرح افضل مانتے ہیں, اسی طرح افضل مانتا ہے. تو 20 سال جنگ کیوں کی؟ جنگ کی تھی تو 20 سال بعد جھکا کون؟ عبد القادر شاہ ٹچ باٹوی نہیں کہا کہ یہ کل تک بیڑوں میں تھا, آج شیروں میں آیا ہے تو اس کو پتا چلا ہے کہ میری برادری یہ ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ عرفان شاہ بدلا ہوا ہے, تم نے کبھی تردید کی ہے؟ اب رہی بات سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لحاظ سے, تم نے بار بار کہا کہ یہ اتنے متعصب ہیں کہ صحابی کی گستاخی ہو جائے تو بول پڑے, اہل بیت کی گستاخی تو بولے نہیں. اگر لفظ خطا سے گستاخی بنتی ہے تو تم نے عرفان شاہ کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی؟ عرفان شاہ جو کہتا رہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ بھی خطا پر ہوتی تھی, اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی, اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی. اٹھاؤ اس کے خلاف آواز. عرفان شاہ گستاخ کیوں نہ بنا؟ اور پھر تم نے یہ بھی بڑی باتیں کی کہ جناب عرفان شاہ نے بڑی تحریک چلائی, یہ کیا وہ کیا. میں کہتا ہوں اس تحریک کے اولین نشستوں میں جو شامل تھے آج کہاں ہیں وہ سارے؟ جب اولین نشستوں میں عرفان شاہ کے بیان آتے تھے, میاں جلیل شرقپوری صاحب ساتھ ہوتے تھے, پیر منور شاہ صاحب بخاری ساتھ ہوتے تھے, برطانیہ سے سید غلام دستگیر شاہ صاحب تھے. آج کہاں ہیں یہ سارے جو ہر وقت عرفان شاہ کے ساتھ ساتھ تھے کہ مسئلہ حل کریں گے؟ آج ان میں سے کوئی بھی عرفان شاہ کے ساتھ نہیں ہے. غلام دستگیر شاہ صاحب خاص طور پر کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں عرفان شاہ کے ساتھ نظر آتے؟ ان لوگوں کو اچھی طرح ادراک ہو گیا تھا کہ عرفان شاہ نے ساری گیم کی ہوئی ہے. پیر منور شاہ صاحب بخاری عبداللہ والا شریف, ان کے پاس تو ہم بھی چل کر گئے, ہم نے بھی سارا کیس رکھا کہ جناب مسئلہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے تو ہر لحاظ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنی دفعہ انہوں نے اپنے سٹیج مہیا کیے, اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں دونوں کو بٹھاتا ہوں. کون تھا جو مناظروں سے بھاگا؟ کون تھا جو منور شاہ بخاری کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا؟ حالانکہ بڑے قلبی مناسب ہیں, بڑے قریبی تعلقات ہیں, لیکن اس کے باوجود عرفان شاہ کسی کی مان کر بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ صرف اس نے بہانہ بنانا تھا کہ کسی طرح میں اہل سنت کے عقیدے کی سوداگری کر کے پوری اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے, مال کے حصول کے لیے لوگوں کو فتنہ حویلی کی دہلیز تک لے جاؤں. ورنہ تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہی تھا, تو اس مسئلہ کے لیے محمود شاہ ہزاروی کی خلافت لینے کا کیا تعلق تھا؟ محمود شاہ ہزاروی کے افکار اور نظریات کو زندہ کرنے کا کیا تعلق تھا؟ اس محاذ پر لڑنا تھا تو لڑتا رہتا ساری زندگی. لیکن جس کو مناظرے میں کافر قرار دیا 99 کے مانچسٹر کے مناظرے میں کافر قرار دیا محمود شاہ ہزاروی کو, پھر اسی کے دربار پر کھڑے ہو کر کہا کہ اس کا فیض تھا قیامت تو کیا قیامت کے بعد بھی جاری و ساری رہے. یہ اصل میں اندر کا شر ہے, جس شر کو زندہ کرنے کے لیے عرفان شاہ زندہ ہے, اور اسی شر کو پھیلانے کے لیے اس نے اگلی زندگی کا سارا وقت جو ہے وہ طے کر رکھا ہے. پتہ نہیں کیا مل گیا ہے اس کو اس محمود شاہ ہزاروی کے نظریے سے. 20 سال کا رونا رو رہے تھے یہ سلطان مشہدی اور بشیر نقشبندی, اور یہ نبیلم بڑی خدمات کی. 20 سال ایک دفعہ بولو تو صحیح, لڑا کن کے خلاف تھا؟ کن کے خلاف جہاد کیا تھا؟ آج انہی کے درباروں پر جا کر خلافتیں لی, آج انہی کے قدموں میں بیٹھ گیا. یہ 2 دن پہلے گولڈوڑا شریف کی کانفرنس کے بعد اسی زاہد شاہ کے ساتھ بیٹھا ہے, اسی عظمت شاہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا ہے, اسی مزمل شاہ کے ساتھ بیٹھ کر ریاض شاہ کے سٹیج پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اس بندے نے. انہی کے خلاف لڑا تھا نا, یا کوئی اور تھے؟ ہے کوئی اور بندہ تمہاری نظر میں؟ یا آج سٹیج پر بیان کرو کہ یہ نہیں تھے؟ 4 یار فاؤنڈیشن کا تعلق عبد القادر شاہ کے رد کے ساتھ تھا ہی نہیں.
4000 का नारा महमूद शाह हजारवी के खिलाफ था ही नहीं। इरफान शाह ने जो साबिक़ तकरीरें की थी जिसमें नुत्फ़े हराम कहा था, वो महमूद शाह हजारवी को नहीं कहा था, वो किसी और को कहा था। हिम्मत है तो इन बातों का इजहार करना। और तुमने जो अफजलियत के मुनकर को काफिर कहा था, कतई होने के मुनकर को काफिर कहा था, मैं इनको नहीं कहा था, लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। चुनांचे इस सारी बात के बाद आज मैं बिल्कुल इब्तदाई तौर पर इनको टच कर रहा हूं और इनको मैं बता रहा हूं, मैं डरा नहीं, मैं दबा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। अभी हम इधर ही हैं नबीलम बच्चा, अभी हम कहीं दूर नहीं गए कि तुम मत समझो कि इरफान शाह की क्लास लगनी खत्म हो गई है तो हम दोबारा अपना शर फैला देंगे और उलमा अहले सुन्नत जिनको दर्द है सुन्नियत का, उनको 1.5 घंटे गालियां देकर दबा लेंगे। अभी हम इधर ही हैं, अगर तुम दोबारा आओगे तो हम भी दोबारा आएंगे, हम भी तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। अभी तो मेरे पिछले कर्ज बाकी हैं। तुम बातें कर रहे थे निबरास और ख्याली इरफान शाह ने लोगों को सिखाई है और नलायकों इरफान शाह ने तो खयानत की। चलें अभी मैं इल्मी बातें उधार रख कर दोबारा किसी मौके पर तुम्हारे इन सारे दलाइल का जवाब दे दूंगा, इन तुम्हारी फजूल बातों का जवाब दे दूंगा। दलाइल तो तुम्हारे बस कभी होते ही नहीं है। अभी जो सुल्तान मशीदी ने जो कुछ पेश किया वो इतनी शदीद खयानत है कि इसकी तो मैं क्लास लगाऊंगा अलग। और इसको भी चैलेंज है कि जो कुछ इसने हजरत काजी मजहर जाने जाना अलैहि रहमा के हवाले से बयान किया है, जरा वो मकतूब निकाल कर रखे, आपके मलफूजात का वो हिस्सा निकाल कर रखे कि उसमें लिखा क्या है। और वो जो नक्शबंदी मुजद्दिदी बना फिरता था उसको भी मैं दिखाऊंगा कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी का नजरिया क्या है। और तुम किस बात की मूली हो, किस मुंह से अपने आप को नक्शबंदी और मुजद्दिदी कहलाते हो। अभी तुम्हारी बड़ी क्लास लगेगी। आज सिर्फ इतना ही काफी है, क्योंकि जनाब की तरफ से मुनाजरे का चैलेंज आया, बड़ी बात है, अब पक्का रहे। लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि ये भाग जाएंगे, इनके बड़े भाग गए तो ये किस बात की मूली है। अब ऑफर बड़ी खुली है, इरफान शाह से लिखवा कर लाए, सारे टिकट के खर्च हमारे, पाकिस्तान में लाहौर में जिस होटल में ठहरना चाहेगा सारे खर्चे भी हमारे। अगर इरफान शाह इसको लिख कर दे देता है कि मैं इसको किसी काबिल समझता हूं तो फिर तो सारा खर्चा ही हमारा। अगर ये अपनी हैसियत से आना चाहता है कि मैं बड़ी शाह हूं तो इस तरह की शाह फिर खुद ही अपने खर्चे पर आए। और अगर यहां नहीं आना चाहता तो फिर जमीयत तबलीगुल इस्लाम से हमारी दरख्वास्त है कि वो अपना प्लेटफार्म मुहैया करे, ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहस मुबासे की सूरत बनाई जाए। इनमें मुज़ाकरे से अगर मसाइल हल होते हैं तो इससे बेहतर कोई और तदबीर नहीं हो सकती। वैसे भी जमीयत को यह ख्याल रखना चाहिए कि फी ज़माना तो कितने ज़्यादा फितने हैं, नई नस्ल को इल्हाद से बचाना और इर्तिदाद से बचाना कितना ज़रूरी है। ये जो जमीयत तबलीगुल इस्लाम के चंद लोग बैठे हैं, ये इनका तो काम ही यही है, दिन रात उलमा अहले सुन्नत को गालियां देना। जनाब कारी तैयब साहब और मुफ्ती असलम बंदियालवी साहेब और दीगर उलमाए किराम को जो इतनी गालियां दी गई, तो क्यों दी गई? मैं हैरान हूं कि जब वो इकरार कर रहा है कि मुझसे गलती हुई, मैं तौबा करता हूं, तो जिन लोगों ने तौबा की तरफ तवज्जो दिलाई थी उनका तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन उनको 1.5 घंटा ये गालियां देते रहे और इतनी शदीद बदतमीजियां करते रहे इस बात पर कि उन्होंने हमें तवज्जो क्यों दिलाई। कितना अफसोस का मकाम है। और आखिर में यह भी वाज़ेह करता चलूं कि तौबा की है इस बंदे ने जिसने बात की थी और इसने इकरार किया कि मुझसे गुस्ताखी हुई है। इरफान शाह भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे कि वाक़अतन गुस्ताखी हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि इसने सिर्फ तायीद नहीं की बल्कि इतना खुश हुआ कि अपने बेटे को उठाया और पैसे भिजवाए और पैसे फेंकवाए, लिफाफा भिजवाया, इतना कुछ इसने इत्माम किया। इसका मतलब है कि इरफान शाह बड़ा खुश हुआ था गुस्ताखी पर। अब इरफान शाह को अफसोस है कि नहीं है, इरफान शाह भी अगर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे और अहले सुन्नत का ये मुसल्लम अकीदा है। मैं ये सारी इल्मी बातें पूरे स्कैन के साथ पेश करूंगा कि किसी एक सहाबी की भी तौहीन करना यह राफिजियत है। इरफान शाह ने अगर तौहीन पर जश्न मनाया, पैसे लुटाए और बगलें बजाई हैं तो इरफान शाह की राफिजियत में कोई शक नहीं है। और हमारी तवज्जो दिलाने से
اللہ نے اس خطیب کو ہدایت دی ہے اور اللہ اس کو ہدایت پر استقامت دے. ہم کسی کے خلاف ذاتی طور پر نہیں ہوتے. جو غلط بات کرتا ہے ہم اہل سنت کی خدمت کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے میدان میں ضرور آتے ہیں. کاش اس سٹیج پر بیٹھا کوئی ایک بندہ اس قابل ہوتا جو گرفت کر سکتا, کسی ایک بندے کے ذہن میں اہل سنت کا یہ اصول, یہ پکا قاعدہ مسلمہ اس کے ذہن میں نقش ہوتا, لا نذکرہم الا بخیر, کہ ہم نے جس صحابی کا بھی ذکر کرنا ہے وہ خیر کا ہی ذکر کرنا ہے. یہ سارے قاعدے اور اصول عرفان شاہ کو بڑے پکے یاد تھے جب تک فتنہ حویلیہ سے خلافت نہیں لی تھی. لیکن جب فتنہ حویلیہ سے خلافت لے آیا, آج اس کے سامنے ہمارے اصول نہیں ہیں, اس کے سامنے فتنہ حویلیہ کے اصول ہیں. اور یہ جو عقیدہ بیان کر رہے تھے, ہمارا عقیدہ ہے اصحابۃ کلہم عدول, اس عقیدے کی دھجیاں اڑائی ہے عرفان شاہ نے. اس نے جو شاہ حسین گردیزی کو اتھینٹیکیشن دی ہے اور تقریریں کی اسے پاس بٹھا کر اور اعلان کیا ہے کہ عقیدہ سمجھنا ہے تو شاہ حسین گردیزی سے سمجھنا ہے. نہیں آتا نا اعظم درجتن کا معنی, تو پھر اس گھوڑے شریف کے فقیر حضرت شاہ حسین گردیزی کے درس میں آ کر بیٹھو, یہ آپ کو بتائے گا کہ اولئک اعظم درجتن من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. شاہ حسین گردیزی کی پوری کتاب التفتازانیہ یہ اصحابۃ کلہم عدول کے رد میں لکھی گئی ہے. عرفان شاہ سے پوچھو کہ اتنی شاباشیں اس کو پاکستان میں یہ دے کر کیوں آیا, کیوں شاہ حسین گردیزی کا نظریہ اسے اچھا نظر آیا. اور اس کے بھی پیچھے جائیں تو شاہ حسین نے جو کچھ کیا وہ محمود شاہ ہزاروی کے دفاع میں کیا ہے, اور محمود شاہ ہزاروی کا دفاع عرفان شاہ کو اتنا عزیز ہے کہ اس کو پاس بٹھا کر شاہ حسین گردیزی کو بڑی داد دیتا تھا کہ لوگوں اس کے پاس آؤ, اس کے مدرسے میں جا کر اس عقیدہ سیکھو. یہ ہے عرفان شاہ کی اصلیت. اس لیے عرفان شاہ سمیت کسی کو بھی اہل سنت کا یہ اصول یاد نہ رہا, کیونکہ اب ان کا یہ اصول ہے ہی نہیں. یہ اصول تو اہل سنت کا ہے اور اس اصول کو عرفان شاہ رد کر چکا. جمعیت تبلیغ الاسلام والے پھر ہمارے مخاطب ہیں کہ خدا کے لیے جو اہل درد علماء ہیں وہ میدان میں آئیں اور اس ڈبیٹ کا پورا اہتمام کریں. ہم اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ عوام میں کب تک باتیں چلتی رہیں گی, ہمیں کلپ کھیلنے کا کوئی شوق نہیں. یہ نہ بدتمیزیاں کریں تو ہم ان کو منہ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. بس یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں تو ہمیں میدان میں آنا پڑتا ہے. ہم تو ویسے بھی فارغ نہیں ہیں, ان جیسوں کو منہ لگانا ہزار کام ہے. مردان حر کو دنیا میں انہی کے ذوق عمل سے ہے امتوں کا نظام. ہم ان لوگوں کے لیے فارغ نہیں ہیں. لیکن عرفان شاہ نے جتنا ظلم کیا اب وہ بھی اپنی توبہ کو پیش کرے, وہ بھی اقرار کرے کہ میں نے جرم کیا پیسے لٹا کر. اقبال نے کہا تھا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق, وما توفیقی الا باللہ. رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے